سورہ فاتحہ سے تشکیل شخصیت کے 7 مراحل یہ بھی علماء نے اخذ کیے ہیں کہ انسان کو ایک مرحلہ اس کی عالمگیر انسانی کی اخوت کا پیکر، دوسرا رحمت اور شفقت کا پیکر، پھر انسان عدالت اور امانت کا پیکر، پھر انسان استغنا اور عزت نفس کا پیکر، پھر انسان تواضع اور نیاز مندی کا پیکر، پھر انسان اعتدال اور توازن کا پیکر، پھر انسان حق و باطل کے درمیان واضح امتیاز کا پیکر۔ تو انسان کی شخصیت کے اوپر سورہ فاتحہ نے بڑی تفصیل سے کام کیا ہے، جس کو پھر علماء نے نقل کیا ہے، جمع کیا ہے، باضابطہ اس پہ تفاسیر لکھی ہیں کہ اب سورہ فاتحہ انسان کی عالمگیر انسانی اخوت کا پیکر کیسے ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی زبان سے الحمدللہ رب العالمین پکارتا ہے تو وہ خدا کی آفاقی، کائناتی اور عالمگیر ربوبیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ رب العالمین کے الفاظ اس تصور کی نفی کر دیتے ہیں کہ وہ کسی خاص نسل، قبیلے، علاقے یا گروہ کا رب ہے۔ اس کی ربوبیت تمام امتیازات سے ماورا ہے۔ اس کی ربوبیت کے لیے تمام نسلیں، تمام قبیلے، تمام علاقے، تمام گروہ یکساں ہیں۔ اس کی ربوبیت کے سامنے تمام علاقائی، نسلی، لسانی، گروہی امتیازات کے بت پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ کوئی مندر جاتا ہے، کوئی مسجد جاتا ہے، کوئی کلیسا جاتا ہے، کوئی گرجا جاتا ہے، کوئی صومعہ جاتا ہے، کوئی جنگلوں میں عبادت کرتا ہے، کوئی غاروں میں، کوئی سمندروں دریاؤں میں، کوئی سرے سے اسے جانتا بھی ہے یا نہیں، یا کوئی جانتا ہے تو مانتا نہیں، کوئی ہوائے نفس کو اپنا خدا سمجھتا ہے یا دیگر دنیاوی مفادات کو، الغرض جو کوئی کسی حال میں بھی بس رہا ہے، اس کی ربوبیت کے فیضان سے محروم نہیں رہتا۔ بارش برستی ہے تو سب پہ برستی، رزق ملتا ہے تو سب کو ملتا ہے، پروان چڑھتی ہے تو انسانیت سب کی چڑھتی ہے، محنت کرتا ہے، خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، اس کو پھل ملتا ہے۔ اس کی ربوبیت کے فیضان سے کوئی محروم نہیں۔ جب انسان اپنے رب پر ایمان لاتا ہے، اسے خالق و پروردگار سمجھتا ہے، تو سورہ فاتحہ کی یہی پہلی آیت اسے جھنجھوڑ کر کہتی ہے کہ اے رب کائنات کی عالمگیر ربوبیت کا دم بھرنے والے، کیا تو نے بھی اس کا بندہ ہونے کے لحاظ سے اپنی وفاداریوں کو عالمگیر انسانی اخوت میں بدل لیا ہے یا نہیں؟ کیا تیرے اندر وہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ نہیں کہ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو رب العالمین ہے، تو بحیثیت انسان میرا بھی کچھ کنٹریبیوشن ہونا چاہیے ان چیزوں کی طرف جو اس کا خلق ہے، جو اس کی عبدیت میں ہے، جو اس کے بندے ہیں، جو اس کی تخلیق ہیں۔ میرا بھی تو کوئی فرض بنتا ہے، یا صرف میں کرسی پہ بیٹھنے والا خلیفہ ہوں، یا میں صرف باتیں کرنے والا خلیفہ ہوں، یہ نعرے لگانے والا خلیفہ ہوں، یا پھر ایک عملی خلیفہ ہوں جو اس بات کو سمجھتا ہے، جانتا ہے اور آگے لے کر چلنا چاہتا ہے۔ اسی طرح یہ انسان کو رحمت و شفقت کا پیکر بناتی ہے، جیسے کہ سورہ فاتحہ کی دوسری آیت الرحمن الرحیم ہے کہ جو بتاتی ہے کہ جس رب کو تم مانتے ہو وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے، بہت نہایت مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ تو اے اس رب کو ماننے والے، کیا تو بھی لوگوں پر رحم کرتا ہے؟ کیا تو بھی لوگوں پر مہربان ہے؟ کیا تو بھی لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے؟ اس نے تو تجھے بنایا، تیرے پہ کرم کیا، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، سورہ سجدہ کی آیت ہے۔ پھر اس کو ٹھیک بنایا اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکا اور تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنائے۔ تو کیا ان کانوں سے تم کیا سنتے ہو، ان آنکھوں سے تم کیا دیکھتے ہو، اور اس دل سے تم کیا سوچتے؟ کیا اس کو تم نے پاک کیا ہے یا گندگی کی آماج گاہ بنا دیا ہے؟ اور سنو، اچھے اخلاق پیدا کرو، تم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہو۔ دیکھو سورہ آل عمران کی آیہ کیا کہتی ہے، والکاظمین الغیظ، اور غصہ ضبط کرنے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو ان کی غلطیوں پر معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، والذین صبروا ابتغاء وجہ
ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار۔ اور جو لوگ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ یا کھلا دونوں طریقے سے خرچ کرتے ہیں اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے رہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا حسین گھر ہے۔ ایک اور مقام پر سورہ شورى میں آتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو کوئی برائی اور زیادتی پر صبر کرے بلکہ معاف کر دے تو یقیناً یہ بڑے بلند حوصلے کی بات ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ میرے پاک نبی، اللہ کہتے ہیں میرے پاک نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے پاک نبی میرے بندوں سے کہیے کہ اے میرے گناہگار بندوں، گناہ کر بیٹھے ہو تو اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم ایسے ہو جاؤ کہ تم سے گناہ سرزد ہی نہ ہو تو خدا تمہیں مٹا کر تمہاری جگہ ایسی قوم لے آئے گا جو گناہ میں مبتلا ہوگی لیکن اس سے بخشش و مغفرت کی طلبگار بھی ہوگی، پس اللہ ان کو بخش دے گا۔ تو خطا تو ہوتی ہے، تم درگزر سے کام لو۔ ابن ماجہ میں روایت آتی ہے حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا اس طرح ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ پھر انسان میں عدالت و امانت کا پیکر ہونے کی خصوصیت، پیغام رحمت کے بعد سورہ فاتحہ انسان کو باری تعالیٰ کے آگے حاضر ہونے یوم الدین کے دن کے بارے میں بتاتی ہے کہ ایک عدالت لگے گی، اس میں ظلم نہیں ہوگا، جو کر کے آؤ گے وہ تمہارے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ عز و جل سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، پھر ہر شخص کو جو کچھ عمل اس نے کیا ہے اس کی پوری پوری جزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر سورہ نساء میں آتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ پھر ایک اور مقام پر سورہ یونس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، بے شک اللہ لوگوں پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ظلم کیا ہے؟ یہ گناہوں کا ظلم ہے۔ اسی لیے ایک دعا بھی سکھا دی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے بخشا نہیں تو برباد ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باری تعالیٰ کی یہ صفت یوم جزا و سزا کے حوالے سے اس لیے بیان کی گئی ہے کہ اس دن وہ ذات پکار کر کہے گی لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی، آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی فرعون سر نہ اٹھا سکے گا، کوئی یزید اپنی آمریت کی بات نہیں کر سکے گا، ساروں کو چپ لگ جائے گی۔ پھر میرا پاک پروردگار خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ کی بادشاہی جو اکیلا ہے، قہار یعنی طاقتور اور زبردست گرفت کرنے والا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ باری تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، اگرچہ جس کے خلاف گواہی ہو مالدار ہے یا محتاج، اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ یہاں بڑے دو ٹوک انداز سے حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ نہ کسی امیر کی عمارت، دولت مندی اور اثر و رسوخ تمہیں عدل سے انحراف کرنے دے، اور نہ کسی غریب کی غربت، بے کسی اور قابل ترس حالت عدل سے تمہیں انحراف کرنے دے۔ کسی کی ظاہری عادت حالت پہ تم عدل نہیں کرو گے۔ غریب چوری کرتا ہے تو سزا ہے، امیر چوری کرتا ہے تو، غریب اچھا کام کرتا ہے تو وہ اچھا کام ہے، امیر اچھا کام کرتا ہے تو بھی وہ اچھا کام ہے، اور وہی اچھا کام کوئی بھی کرے اچھا کام ہے، وہی برا کام کوئی بھی کرے برا کام ہے۔ تو یہ عدل کا نظام تم نے اپنی زندگیوں میں قائم کرنا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ
استغنا و عزت نفس بھی سکھاتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اپنا دست سوال صرف اپنے رب کے آگے رکھنا، کسی انسان کے آگے نہ رکھنا، اپنی عزت نفس کہ تم خود حافظ ہو، صرف اپنے رب سے مانگنا، کسی بندے سے نہ مانگنا، صرف اپنے رب کی چوکھٹ پہ جانا، کسی بندے کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا۔ کوئی معاملہ ہو تم اپنے رب کے آگے رکھو، اپنے رب کے بندے بنو، اس کے آگے عجز و انکساری کرو، اس کے آگے گڑ گڑاؤ، اس کے آگے رو، اپنا مذاق نہ اڑواؤ۔ پھر یہی سورہ فاتحہ تواضع و نیاز مندی کا پیکر بھی انسان کو بناتی ہے۔ سورہ فاتحہ انسانی شخصیت کی صحیح تشکیل کے لیے اسے استغنا اور عزت نفس کی تعلیم دے کر تواضع اور نیاز کا درس دیتی ہے کہ نیاز مندی کے ساتھ رہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ، اس سے مانگو، سراسر تواضع اور نیاز مندی کا پیکر بن جاؤ، ساری امیدیں اللہ سے لگاؤ، وہی ہدایت دیتا ہے، وہی ہدایت دیتا ہے۔ ہر قسم کے تکبر کو ختم کر دو۔ اسی طرح سورہ فاتحہ اعتدال اور توازن بھی سکھاتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں المستقیم کے لفظ کے ذریعے انسانی شخصیت کو ایک اعتدال، ایک بیلنس ملتا ہے، ایک توازن قائم ہوتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور سیدھا راستہ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ اسٹریٹ پیتھ ہو، سیدھے راستے سے مراد ہوتی ہے صحیح راستہ، اس میں بل بھی آئیں گے، اس میں اتار چڑھاؤ بھی آئیں گے، لیکن وہ راستہ صحیح راستہ ہو اور اس پہ استقامت پھر پار کرا دے گی، اور وہ راستہ بڑا بیلنس راستہ ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں سیدھی راہ کون سی ہے، جس کا جواب صراط الذین انعمت علیہم میں موجود ہے، کہ وہی راستہ جس پر اللہ کا انعام ہوا، اور وہ راستہ نہیں لینا جو اللہ کے غضب کا شکار ہونے والوں نے لیا یا گمراہوں نے لیا۔ تو نعمت کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، پھر غضب کا راستہ غیر المغضوب علیہم، اور ضلالت کا راستہ ولا الضالین۔ تین راستے ہیں، چوائس تمہاری ہے، تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو۔ دو گمراہی اور ضلالت کے راستے اور ایک ہدایت کا راستہ۔ سورہ بقرہ میں اللہ عز و جل امت محمدیہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اے مسلمانوں اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ اعتدال اعتدال اعتدال۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، دیکھ میانہ چال چل اور اپنی آواز کچھ پست رکھ۔ اللہ اکبر۔ نہ بھونک، نہ چنگھاڑ، نہ ایسی آواز کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اعتدال کی زندگی ہو، اعتدال کی چال ہو۔ سورہ اعراف میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور حد سے زیادہ خرچ نہ کرو، کہ انہو لا یحب المسرفین، وہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ خرچ میں بھی میانہ روی کرو۔ اور سورۃ الفرقان میں فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما، اور وہ لوگ جو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف یعنی افراط کرتے ہیں اور نہ بخل یعنی تفریط، بلکہ دونوں حالتوں کے درمیان حالت اعتدال پر قائم رہتے ہیں، بین ذالک قواما۔ پھر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن پر باندھا ہوا رکھو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہ، اور نہ ہی سارا کا سارا کھول دو کہ سب کچھ ہی لٹا دو۔ یعنی مال کو خرچ کرنے میں نہ بخل کرو نہ اسراف، ہر چیز میں اعتدال، یہی صحیح راستہ ہے۔ پھر ساتویں چیز کہ حق و باطل کے درمیان فرق کو واضح، اس کو امتیاز کرنے کا پیکر بناتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی آخری دو آیات میں اللہ عز و جل اس باب کو کھولتے ہیں کہ ایک انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، ایک گمراہوں کا راستہ ہے۔ تو چوائس تمہاری ہے کہ تم کون سا راستہ اختیار کرتے،
اور اپنے آپ کو ہدایت کی طرف گامزن کرتے ہو اور اپنے حالت ایمان کو سدھارتے ہو یا گمراہی میں پڑ جاتے ہو۔ دیکھو میرے بندوں، سورہ آل عمران کی آیت ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم نہ ہمت ہارو اور نہ غم کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب آؤ گے، لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم کامل ایمان رکھتے ہو۔ پھر سورہ بقرہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام یعنی حق کے عمل میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔